غلط فہمی نمبر 15، فرماتے ہیں آپ لوگ ہر بات میں دلیل پیش کریں. دلیل کیا ہے؟ ہر بات پہ دلیل کی بات کرتے ہیں، اور ہر بات پہ صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ صحابہ کرام نے بعض ایسے عمل کیے جس پر کوئی دلیل نہیں تھی قرآن و سنت سے، اور بعض ایسی عمل کی جن پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، جیسا کہ قرآن مجید کو جمع کرنا ایک کتابی شکل میں، حدیث کا لکھنا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے روکا تھا نہ لکھی جائے، لیکن حدیث لکھی گئی. آج بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے مدارس کا بنانا، اس کے بعد مساجد میں مینارات کی تعمیر کرنا، یہ چیزیں، مائکروفون کا استعمال آپ لوگ کرتے ہیں آج کل، گاڑیاں اور جہازوں پہ سفر کرتے ہیں. یہ کہاں صحابہ کرام یہ سارے کام کرتے تھے؟ صرف آپ ہمیں برا بلا کہتے جانتے ہو بس، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اس لیے ہم برے ہیں، ہمارا طریقہ بھی غلط ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، پہلے بات اچھی طرح سمجھنے چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا دلیل کی، تو سمجھا کریں کہ پورے دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، اس کا قیام، اس کی بنیاد دلیل ہی ہے. اور دلیل ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت ہے. تیسرے نمبر پہ اجماع ہے، اور قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا. تو یہ بنیادی بات سمجھ لیں. اب رہ گئی بات آپ کی اس غلط فہمی کی، اس کا جواب میں یہ کہوں گا. نمبر 1، دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی. نمبر 2، آپ کہتے ہیں صحابہ کرام کے راستہ، میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا راستہ اپنانا واجب ہے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی سبیل المؤمنین کے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. جو چیز خسارے کا باعث بنے، جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بنے، وہ جو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کو ترک کرنا حرام ہے، یعنی سبیل المؤمنین کو چھوڑنا حرام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے کہ نصلہ جہنم وساءت مصیرا. اگر فرض نہ ہوتا سبیل المؤمنین کو اپنانا تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا کی وعید نہ سناتے. تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس تہمت سے بری ہیں کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے خلاف یا بغیر دلیل کے کوئی عمل کیا ہے. دیکھیں عجب بات اب سنتے ہیں بعض اوقات، کہ اپنے راستے کو صحیح کرنے کے لیے اب صحابہ کرام نے بھی یعنی کچھ دلیل چاہیے کہیں نہ کہیں سے. اب صحابہ کرام نے بھی بعض ایسے عمل کی جس کی دلیل نہیں تھی. عجب بات ہے. صحابہ کرام اس تہمت سے بری ہیں. صحابہ کرام اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکیہ کیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ کافی ہے ان کے لیے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تذکیہ کیا ہے. اور حدیث کی کتابیں، فضائل الصحابہ، ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو نظر آئے گا، پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، پورا باب ہے فضائل الصحابہ پہ. اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ تو ہر مسلمان اہل سنت جماعت سب جانتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھی بھی جانتے ہیں، تبلیغ حضرات یہ بھی جانتے ہیں. لیکن بعض اوقات شاید غصے کی وجہ سے یا ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو، بعض اوقات ایسی غلط فہمیاں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی کوئی دلیل نہیں تھی. بتا دوں میں آپ لوگوں کو. چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام کا اجماع تو خود حجت ہے. یعنی آپ لوگوں کا کہنا کہ صحابہ کا اجماع ہوا، یہ تو جواب ہے آپ لوگوں کی اس غلط فہمی کا. جن چیزوں پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا وہ دلیل بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اور صحابہ کرام کبھی گمراہی پر جمع ہو سکتے ہیں؟ جب امت نہیں ہو سکتی تو صحابہ کرام تو اس امت کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو وہ کیسے ممکن ہے کہ کسی چیز پر جمع ہونے کا اجماع ہو جائے اور چیز غلط ہو؟ پھر آپ لوگوں کو یہ خدشہ ہو ارے اس کی تو دلیل جو قرآن و سنت میں. عجب سی بات ہے. آپ کا یہ کہنا کہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا ایک کتابی شکل بغیر دلیل کے،
دیکھیں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، یہ دلیل ہی کافی ہے کہ صحابہ کرام کس پہ اجماع ہوا۔ قرآن مجید کو 2 مرتبہ جمع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ پہلی مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، دوسری مرتبہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اگر قرآن مجید کو جمع کرنا غلط ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان کبھی بھی قرآن مجید کو جمع کرنے کی جرت نہ کرتے، کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے شرعاً، اور اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین میں سے جن کی سنت متبع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو ایک خاص مقام دیا ہے امت میں، وہ اتنی بڑی غلطی کر جاتے، ایسا عمل کر جس کو دلیل نہیں ہے، عجب سی بات ہے۔ تو ان کا اجماع دلیل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید اور صحیح حدیث میں اشارات موجود ہیں، اشارے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتابی شکل میں آئے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں سے ایک مثال بیان کرتا ہوں اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے آغاز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تب کتاب کہاں تھی؟ کتاب تھی؟ وحی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے۔ اب ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ قریب بعید کے لیے ہے، بعید کے لیے، یعنی یہ کتاب آئے گی کتابی شکل میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو کتاب آئے گی، اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک تو کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور پھر یہ کتابی شکل اختیار کرے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کی تائید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کافر ملک کی طرف جائے تو مصحف اٹھا کے نہ جائے۔ مصحف کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے کتابی نسخوں کو کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تب کتابی نسخہ موجود تھا، تو منع فرما، کیوں منع فرمایا؟ ایک چیز معدوم ہے اس سے منع فرمایا، یعنی اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا قرآن مجید کتابی شکل میں ہوگا، تب جب یہ صورت حال ہو تب کافروں کے ملک میں، تاکہ بحرمتی نہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی، یہ کتاب نسخہ نہ لے کے جانا۔ اور انہی اشارات سے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے رک گئے، مشورہ کیا صحابہ کرام سے، کئی دن رکے رہے، کافی سارا مشورہ دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر مشورے کے بعد یہی دلائل سامنے رکھے گئے، اور انہی دلائل کی بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ رہے گی بات حدیث کی، کہ حدیث کو کتاب میں جمع کیا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا، تاکہ قرآن مجید جو اللہ کے کلام ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مخلوق کا فرمان ہے، آپس میں مل نہ جائے۔ دیکھیں لکھنے والے بشر ہیں، صحابہ کرام ہیں، بعض اوقات لکھتے لکھتے غلطی ہو سکتی ہے، آیت کو حدیث سے جوڑ دیا، مسئلہ ہو گیا نا۔ تو اللہ کے کلام اللہ کے کلام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس کا اپنا مقام ہے، لیکن خالق و مخلوق کا کلام برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرق ہے قرآن مجید کی آیت میں اور حدیث قدسی میں اور عام حدیث میں، حدیث نبوی میں، تینوں میں فرق ہے۔ اللہ کے کلام اللہ کے کلام ہے، اس کا مقام کبھی بھی کسی مخلوق کے قول کے برابر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ اگرچہ ساری وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن مجید بھی وحی ہے، حدیث قدسی بھی وحی ہے، اور حدیث نبوی بھی وحی ہے، لیکن قرآن مجید کو جو مقام ہے وہ نہ حدیث کو ہے اور نہ حدیث قدسی کو ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت دی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں یہ علم مادہ آ چکا ہے، اب یہ فرق جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا انداز بیان کیا ہے، اور میں کس طریقے سے بات کرتا ہوں، السلام اللہ وبرکاتہ، کس طریقے سے بات کرتا ہوں۔ بعض صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بعض کو اجازت دے دی۔ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری باتیں سنی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے کوئی لکھا ہوا نسخہ چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکتبوا لابی شاہ، لکھو ابی شاہ، اس شخص کا نام ابو شاہ تھا، کنیت اس کی، لکھو ابو شاہ کے لیے، تو صاحب نے لکھ کے دے دیا، تو لکھا گیا اس وقت۔ اسی طریقے سے سیدنا
علی بن ابی طالب عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں میں حدیث لکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی معروف روایت، معروف حدیث ہے. اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ اس لیے زیادہ حدیث کے حافظ ہیں کہ میں لکھتا تھا اور وہ لکھتے نہیں تھے. یعنی میں اگر حدیث کی روایت میں سیدنا ابو ہریرہ سے کم ہوں تو اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ میں لکھتا تھا حدیث کو اور ابو ہریرہ لکھتے نہیں تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی، اور جس چیز پر صحابہ کرام کا اجماع ہو وہ دلیل بن جاتی ہے، نہ کہ بدعت. آپ کا کہنا کہ مدارس کی تعمیر اور مینارات، مائکروفون کا استعمال، یہ سارے کے سارے دیکھیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہیں. المصلحۃ المرسلہ، مصالح مرسلہ یہ وہ امور ہیں جن میں امت کے لیے مصلحہ ہے، فائدہ مند ہے امت کے لیے، اور اس میں نہ تو شریعت میں کوئی حکم ہے کرنے کا اور نہ ممانعت ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. نہ امر ہے نہ نہیں ہے، مرسل ہے، یعنی چھوڑ دیا گیا ہے، اس پہ کوئی حکم نہیں ہے، اس میں فائدہ بھی امت کے لیے. اور پھر اس کی نشانی یہ ہے اگر اس چیز کو ختم کر دیا جائے تو عبادت پہ یا دین پہ یا شریعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مائکروفون ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مائکروفون بند ہو گیا، اذان دے مائکروفون بند ہو گیا، اذان نہیں ہوگی. نماز پڑھتے مائکروفون بند ہو گیا، نماز نہیں ہوگی. نماز کا کوئی حصہ بنا دیا ہم لوگوں نے؟ نہیں. اسی طریقے سے مسجد کی مینار ہے، اس کو گرا دیں، اگر توڑ دیں، نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کے ثواب میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. تو مینار موجود ہے. پہلے زمانے میں مینارات موجود نہیں تھے، ضرورت نہیں تھی، چھوٹی سی بستی تھی، 20 25 30 50 100 گھر ہوں گے، اس میں ایک دو مسجد سامنے نظر آتی تھی، سب کو پتہ تھا یہ مسجد ہے. آج ان ہزاروں لاکھوں گھروں میں خاص مسافر جو ہوتے ہیں، جب نئے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ سمجھے کہ مینار نہیں ہے جدہ میں. جدہ کی بات میں کرتا ہوں. یہ مینارات، ان کی لائٹیں بند کر دیں رات کو، یہ سبز لائٹیں جلتی رہتی ہیں نا، دور سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کہاں پہ. مائکروفون بند کر دیں اور یہ سب لائٹیں بند کر دیں. مجھے رات کو عشاء کی نماز آسانی سے پڑھ کے دیکھا، خاص طور پہ جو اپنے محلے میں نہیں، باہر کسی بازار میں کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ مصلحہ مرسلہ ہے. فائدہ ہے کہ نہیں امت کے لیے؟ نماز آسان ہے، اس پہ کوئی منع کی دلیل بھی نہیں شریعت میں، اور نہ ہی حکم دیا گیا. حکم دیا جاتا تو فرض ہوتا یا مستحب ہوتا، اور اگر منع کیا جاتا تو محرم ہوتا یا مکروہ ہوتا. تو اس میں شریعت نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اس میں کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے. تو جب شریعت نے چھوڑ دیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں امت کے لیے فائدہ ہے. اور عبادت ہم نے حصہ نہیں بنایا، بلکہ عبادت کو آسان بنانے کے لیے اس پہ استعمال کیا. مدارس کو دیکھ لیں آپ، پہلے مسجد کے اندر پوری تعلیم ہوا کرتی تھی. آج مسجد کو آپ ذرا 4 گھنٹے کھول کے دیکھیں، اس میں کچھ بچے گا؟ چوریاں بڑھ گئی ہیں. اللہ کا شکر یہاں پر کچھ نظام ہے. ہمارے ملک میں سوچ سکتے ہیں کہ مسجد 24 گھنٹے کھلی ہو؟ پنکھے بچیں گے اس کی، یہ ٹیوب لائٹیں بھی نہیں بچیں گی اس کی. تو اس لیے مدارس کی تعمیر ضروری تھی. مساجد کے اندر اب وہ نہیں کام کر سکتے جو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. مسجد تھی، مسجد نبوی کے اندر تعلیم بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، وہاں پہ نکاح بھی ہوتے تھے، وہاں پر جھگڑے بھی کے مسائل بھی حل ہوتے تھے، وہاں پر یوں سمجھے کہ قضا اور عدالت بھی وہیں پہ تھی، سارا کچھ وہیں پہ ہوا کرتا تھا. آج تصور کر سکتے مسجد کے اندر سارا کام ہو، یا عدالتیں بھی ہم بند کر دیں، مدارس بھی بند، سارا کہ مسجد کے اندر ہو؟ یہ ناممکن بات ہے. تو یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اگر یہ چیزیں ہوتی تو صحابہ کرام ہم سے پہلے کرتے. رہ گئی بات گاڑی چلانے کی اور جہاز میں سفر کرنے کی، تو ان کا تعلق دین سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ امور جن کا تعلق دین سے ہے. دیکھو امور 2 قسم کے ہیں، ایک ہے امر دنیاوی، ایک ہے امر دینی. امور دنیاویہ میں اصل ہے اباحت، جواز، کہ جائز ہے، یہ قاعدہ ہے. اور جو امور دینی ہیں ان میں اصل ہے المنع، منع کہ آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، شریعت پہ کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے سوائے دلیل کے. دلیل ہے آپ عمل کریں گے، نہیں کریں گے. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دلیل وہ اقیم الصلاۃ. اگر اقیم الصلاۃ نہ ہوتا، نماز کی دلیل نہ ہوتی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر دلیل کے عبادت کرنا بدعت ہے کہ نہیں؟ لیکن امور دنیاویہ میں الاصل فیہ الحل، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین اسمان پیدا کیا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، مسخر کر دیا ہے، وخلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وخلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو کچھ زمین تمہارے لیے پیدا کیا، سورہ بقرہ کی آیت میں 29 میں تمہارے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، مباح ہے، اور امور دنیاویہ میں جو ہے وہ بنیادی طور پر جائز ہے، ان لیے کہ کوئی دلیل ہمیں مل جائے جسے شریعت منع فرمایا ہو. اگر صحابہ کرام کے زمانے میں گاڑی ہوتی تو اس پہ سوار نہ ہوتے. اونٹ پہ سواری کی صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سوار کی، خچر پر سواری کی ہے، گدھوں پر سواری کی ہے. گاڑی پر سواری نہ کرتے، اگر گاڑی اس پر سواری نہ کرتے. اس زمانے میں اونٹ مہنگے تھے، مہنگے گھوڑے بھی ہوا کرتے تھے. آج کے زمانے میں آپ تصور کر سکتے گاڑیاں چھوڑ دیں ہم گھوڑوں پہ آ جائیں یا گدھوں پہ آ جائیں. آپ ڈیوٹی میں کتنی بجے پہنچیں گے مجھے بتائیں؟ آپ کو 4 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑے گا. صرف آپ ایک جدہ شہر میں رہتے ہیں، اپنے گھر سے لے کے میرے خیال میں بھر تک جانے کے لیے یا خمرہ تک جانے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو گدھے پہ سواری. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ جو ہمارے لیے آسانی ہوئی. گاڑیاں ہیں، جہاز کا سفر دیکھ لیں آپ. اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تو 3 مہینے سفر کرتے حدیث کی تلاش کے لیے، ان کو تو آسانی ہوتی جہاز کا سفر. تو ان چیزوں میں آپ بالکل ان کو آپس میں نہ ملائیں. جو امور دینیہ ہیں امور دینیہ ہیں، جو امور دنیا ہیں وہ الگ ہیں. ان کو آپس میں خلط ملط نہ کریں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو طریقہ دعوت اور تبلیغ ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ تھا، اور بغیر دلیل کے انہوں نے دعوت اور تبلیغ نہیں کی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی اسی طریقے سے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کی. ان کا منہج، ان کا طریقہ نبوی طریقہ تھا. انہوں نے اس طریقوں کو اپنایا ہے، اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ سمجھایا ہے، اور آج وہ طریقہ محفوظ ہے. دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی. ہاں، دعوت اور تبلیغ میں اگر آپ ذریعے ڈفرینٹ مختلف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ لیکچر کی صورت میں دعوت تبلیغ کریں، آپ دروس کی صورت میں، آپ اس کو موبائل ریکارڈنگ میں موبائل میں سنتے رہیں، ریڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ اس میں آپ CD کے ذریعے ہو، کیسٹ کے ذریعے ہو، اس میں یہ ذریعے ہیں دعوت اور تبلیغ کے. لیکن میں بات منہج کی کر رہا ہوں. منہج دعوت اور تبلیغ عبادت ہے، توقیفی ہے، بغیر دلیل کی آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. اور آپ لوگوں سے جو غلطی ہوئی ہے وہ منہج میں ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ لیکچر کیوں دیتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ CD کا استعمال کیوں کرتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، وہ منہج جو ہے جس پر دعوت تبلیغ قائم ہے وہ غلط ہے. اور میں نے تقریباً 20 غلطیاں بیان کی تھی، اور یہ غلط فہمی الگ اس میں اور غلطیاں نظر آ رہی ہیں. تو اپنے طریقے کو درست کریں. اب وہی منہج نبوی اور سلفی منہج کو اپنائیں. آپ ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہیں. اپنے عقائد و نظریات بالکل درست کر لیں جیسا کہ صحابہ کرام کے عقائد و نظریات تھے. آپ ہمارے بھائی ہیں.